بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي ابواب رحمتك واذا خرج فليقل اللهم انی اسألک من فضلک۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو تو یہ دعا مانگے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور جب مسجد سے نکلے تو یہ دعا مانگے، اللہم انی اسألوک من فضلک، اے اللہ میں آپ سے آپ کا فضل مانگتا ہوں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو موقع بموقع ہر کام سے متعلق دعائیں سکھائی ہیں تاکہ ہمارا کوئی بھی کام غفلت میں نہ ہو۔ کھانا کھانا ہے، حالانکہ اپنی ذاتی ضرورت ہے، گھر میں داخل ہونا ہے، گھر سے نکلنا ہے، کپڑا پہننا ہے، جوتا پہننا ہے، اس میں ہر موقع پر اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور اس سے متعلق مناسب کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیے، تعلیم فرما دیے۔ اس لیے بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ موقع بموقع کا ذکر ہے، یعنی اللہ کو یاد رکھنا، کیونکہ ذکر کا ایک مطلب ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنا، جیسے تسبیح لے کر ہم بیٹھ گئے، اللہ اللہ کیا، یا کلمہ پڑھا، یا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر کہا، یہ ذکر کرنا ہے، یعنی یاد کرنا ہے اللہ کو۔ اور ایک ہے یاد رکھنا، یعنی ہر عمل کے وقت میں یہ یاد رکھنا کہ یہاں اللہ کو راضی کرنے والی کیا بات ہو سکتی ہے، کیا دعا پڑھی جا سکتی ہے، کیا کلمہ کہا جا سکتا ہے۔ بسم اللہ، الحمدللہ، جب کوئی کام ہو جائے تو اس کے بعد الحمدللہ، جب کوئی کام شروع کرنے لگے تو بسم اللہ۔ یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہر عمل کے ساتھ ہو سکتی ہیں، ہر نیک کام کے ساتھ بسم اللہ اور الحمدللہ کو جوڑا جا سکتا ہے۔ بسم اللہ، اللہ کی برکت سے کام شروع کرتا ہوں، الحمدللہ، اللہ کی تعریف کہ جس نے یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ کھانا کھانے سے پہلے اصل تو یہ ہے کہ مسنون دعا یاد ہو، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اور کھانا کھانے کے بعد کی بھی دعا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ لیکن اگر یہ لمبی دعا ہے نہیں یاد تو کوئی بات نہیں، شروع میں صرف اتنا کہہ لیں بسم اللہ اور آخر میں کہہ رہے الحمدللہ، اللہ کے نام سے شروع اور اللہ کی تعریف پر ختم، اس کے شکر پر ختم۔ تو انہی دعاؤں میں سے ایک دعا وہ مسجد میں داخل ہوتے وقت اور نکلتے وقت کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی۔ فرمایا جب مسجد میں آؤ تو پہلے دایاں پاؤں اندر رکھو، جوتے سے نکالنے میں پاؤں پہلے بایاں نکلے گا، لیکن مسجد میں داخل کرنا ہے پہلے دایاں پاؤں، تو اس کی پھر ترتیب یہ ہوگی کہ جوتے سے پہلے بایاں پاؤں نکال کر جوتے کے اوپر رکھ لیں، پھر دایاں نکالیں، پھر دایاں جب نکل آئے تو وہ مسجد کے اندر رکھیں اور یہ دعا پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ صرف ایک دروازہ نہیں کروایا بلکہ دروازے، یعنی بہت زیادہ اپنی رحمتوں کی بارش میرے اوپر فرما۔ جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں تو اس کا معنی اور مفہوم وہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، غفلت کے ساتھ نہ ہو۔ اس لیے فرمایا کہ ان اللہ لا يقبل دعاء قلب لاہن، غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتے۔
یعنی ایک ضابطے کی بات یہ ہے. ہاں اپنا اصول بدل دیں اور فضل ہو جائے تو ایک علیحدہ بات ہے. جیسے آدمی سو رہا ہے تو سوتے سوتے میں کوئی بھی بات کر جائے تو ہم کہتے ہیں کوئی بھی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ بیچارہ اس وقت ہوش میں نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں کہ کیا بول رہا ہے. تو جو آدمی غفلت کا شکار ہے، دل دماغ اس کا کہیں اور ہے، زبان سے چلو یہ کلمہ بول رہا ہے تو فائدے سے خالی تو نہیں ہے لیکن مزیداری نہیں. مزیداری تب ہے جب دل و دماغ دونوں ساتھ ہوں اور انسان دعا جو مانگ رہا ہے اللہ سے اس کا پتہ ہو کہ میں کیا مانگ رہا ہوں. اللہم افتح لی ابواب رحمتک بہت بڑی دعا ہے. اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، یعنی دین کی بھی، دنیا کی بھی، مال کی بھی، جان کی بھی، عزت آبرو کی بھی، ہر اعتبار سے یا اللہ ہر مرحلے پر میرے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرما. عبادات کے اندر بھی، تلاوت، ذکر، جو بھی مسجد میں میں کام کروں گا سب کو اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے. پھر جب نماز وغیرہ سے فارغ ہو کے مسجد سے باہر جائیں تو مسجد سے باہر نکلتے ہوئے پہلے بایاں پاؤں، لیکن جوتے میں داخل کرنا ہے دایاں پاؤں، تو اس کا طریقہ بھی یہی ہوگا کہ بایاں پاؤں نکال کر جوتے کے اوپر رکھ لیا جائے، پھر دایاں نکالیں تو جوتے کے اندر داخل کر دیا جائے، اور ساتھ ہی یہ دعا پڑھ لی جائے اللہم انی اسألوک من فضلک، اے اللہ میں آپ سے آپ کا فضل مانگتا ہوں. بعض دفعہ جو مسجد شرعی ہوتی ہے وہ جلدی ختم ہو جاتی ہے، جوتا بعد میں پہنا جاتا ہے، تو جہاں مسجد ختم ہو رہی ہو وہاں پر دعا یہ پڑھ لی جائے، داخل ہونے کی بھی اور نکلنے کی بھی اللہ سے اپنا فضل مانگا جائے. یعنی اب چونکہ میں دنیا کی طرف جا رہا ہوں، دنیا کے اپنے معاملات کی طرف جا رہا ہوں، تو اب مجھے یا اللہ تیرا فضل چاہیے، یعنی وہ رزق بھی چاہیے حلال کا اتنا کہ جو میرے لیے کفایت کرے اور مجھے محتاج ہونے سے بچائے، میری ضروریات کے لیے کافی ہو جائے. یہ رزق کا سوال بھی ہم اللہ تعالیٰ سے اس دعا میں کرتے ہیں. آخر دعوانا